سمجھے. اور اس کو اپنی عربیت پر ناز تھا کہ میں عربی دان ہوں، کوئی عربی میں مجھ سے مناظرہ کرے. تو پیر میر علی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے عربی میں مناظرہ ہوگا لیکن نظم میں ہوگا، نثر میں نہیں ہوگا. نظم میں کریں گے مناظرہ. اور فرمایا کہ جو آدمی تھوڑا سا یہ ہے کہ تامل سے کام لے لے گا اور اٹک جائے گا تو ہم کسی کو کلاشنکوف دیں گے اس کو اڑاؤ، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں. تو قادیانی کی ٹٹی نکل گئی، وہ بھاگ گیا. ایسے میں تیسرا اس حرامی کا یہ تھا کہ بیجا قسم کے پریشر ڈالنا لوگوں کے اوپر، بیجا قسم کے کہ آؤ فلانے مینارے سے چھلانگ مارتے ہیں، اگر میں نبی برحق ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر تم لوگ برحق ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ہمارے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں تیار ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت اللہ عنہ شاہ کشمیر نے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کو کہا کہ آپ کو کیا یقین تھا کہ آپ بچو گے؟ آپ نے قبول کر لیا، وہ بھاگ گیا، تو آپ کو کیا یقین تھا کہ آپ بچیں گے، کہ اوپر سے چھلانگ ماریں گے؟ تو فرمایا کہ یار حضرت شاہ صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور اللہ کے لیے مجھے یقین ہو یا نہ ہو، مجھے یقین تھا کہ وہ مردار بھی مرے گا، میں نے قبول کر لیا، میں مروں گا، کم از کم ایک جھوٹے نبی سے امت کی جان تو چھوٹ جائے گی. مجھے یقین تھا کہ چلو میں تو پہلے یہ کہ بچ جاؤں گا، اور اگر میں نے کہا کہ اگر نہ بچوں میں بھی مروں، وہ مردار وہ بھی مر دے، وہ مردار بھی مر جائے، تو ایک جھوٹے نبی سے کم از کم کیا ہے امت کی جان چھوٹ جائے گی. اس خنزیر سے میری جان چھوڑا. آدمی بڑا استہزار تھا اس کو. تو اس لیے امیر شریعت کا لقب حضرت نے عطا اللہ شاہ بخاری نے علامہ انور شاہ کشمیری نے عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کا لقب انہوں نے دیا. امیر شریعت سے شاہ صاحب باقاعدہ مستند عالم نہیں تھے، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی تھی، موقوف علیہ پڑھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ بہت اس سے دین کا کام لے لیا. سمجھے، وہ بھی پنجاب کے تھے اور پنجاب کے ہمارے. محترم سامعین، یہ بیان آپ لوگوں نے سنا جس میں مولانا منظور مینگل صاحب نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، یقیناً وہ ایک بڑی شخصیت کے حامل تھے، اور انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جو کارنامہ دیا وہ قابل تعریف، قابل مدح ہے کہ ان کی تعریف بیان کی جائے، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. جو قربانیاں انہوں نے ختم نبوت کے خاطر دی اور حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کے لیے دی، تو ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو یہ واقعہ ایک ان کے کارناموں میں سے اور ان کے قربانیوں میں سے ایک واقعہ تھا، حالانکہ انہوں نے درجنوں قربانیاں دی ہے ایسی. اللہ رب العزت ایسی شخصیت کی قدر نصیب فرمائے.